عبید طاہر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہفتہ وار پروگرام پولیس اور عوام کے ساتھ آپ کا میزبان عبید طاہر حاضر خدمت ہے اور میرے ساتھ تکنیکی معاون ہیں ہشام البلوچی. ہم دونوں کا سلام قبول کیجیے. پروگرام کے آج کے حلقے میں بھی میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح وزارت داخلہ کے افسران موجود ہیں اور آج دو افسران تشریف رکھتے ہیں میرے ساتھ, اور ان دونوں کا تعلق ایسے اداروں سے ہے جن سے ہمارا سابقہ بار بار پڑتا ہے. میرے ساتھ ہیں کرمنل ایویڈنسز اینڈ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے فرسٹ لیفٹیننٹ عبدالعزیز صالح الراشدی, اور ان سے ہم بہت ساری اہم چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جس میں خاص کر کے آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کو یہاں پہ کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے وہ اسی ادارے سے ملتی ہے, اس کا کیا طریقہ ہے, کیسے لے سکتے ہیں, باقی یہ ادارہ کیا کیا کرتا ہے, تمام تفصیلات ہوں گی. اور اس کے ساتھ میرے ساتھ ہیں سیکیورٹی سسٹم ڈپارٹمنٹ سے کیپٹن عمیر صالح رمضانی نعیمی, اور ان سے بھی ہم ان کے جو سیکیورٹی سسٹم کے متعلق جو ہدایات ہیں یا اس ادارے کا جو کام ہے ہمارے لیے پبلک کے لیے جو سروسز ہیں ان کے متعلق ہم انشاءاللہ بات چیت کریں گے آج کے اس پروگرام میں. یہ پروگرام آپ سنتے ہیں ہر منڈے کو رات 8 بجے سے لائیو FM 107 پر, اور اب آپ سب کے ساتھ مل کر آپ سب کی جانب سے میں اپنے دونوں مہمانوں کا اسٹوڈیو میں استقبال کرتا ہوں. يسعدني أن أرحب بسيادة النقيب عمير صالح رمضاني النعيمي من إدارة النظم الأمنية بوزارة الداخلية القطرية. مرحبا سيادة النقيب في إذاعة الأردو. مرحبا, حياك الله, ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام, يا مرحبا بكم, نورتم الإذاعة سيادة النقيب. كما يشرفني أن أرحب بسيادة الملازم أول عبدالعزيز صالح الراشدي ضابط في إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية بوزارة الداخلية القطرية. مرحبا سيادة الملازم في إذاعة الأردو. مرحبا فيكم, إن شاء الله تكون الحلقة مثرية بإذن الله. بإذن الله. لو بديت معك سيادة النقيب عمير صالح الرمضاني النعيمي. سيادة النقيب, إدارتكم هي طبعا من الإدارات المهمة فيما يتعلق بالنظم الأمنية, فيا حبذا لو بدأنا اللقاء بالتعريف البسيط عن إدارتكم واختصاصاتها. في نبذة بسيطة, تختص إدارة النظم الأمنية بالعديد من المهام والواجبات المتعلقة بتطبيق أحكام القانون رقم 19 لسنة 2009 بشأن تنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة والقرارات الوزارية المنفذة له. وكذلك القانون رقم 9 لسنة 2011 بشأن تنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية, وذلك طبقا للقرار الوزاري رقم 78 لسنة 2014. ونورد من أهم هذه الاختصاصات على سبيل المثال لا للحصر تحديد المواصفات الفنية الخاصة بالكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية والأجهزة الأمنية. حلو. تحديد أماكن وإعداد نقاط وضع تركيب الكاميرات والأجهزة المراقبة الأمنية بأماكن عامة للدولة. والإشراف على التنفيذ والتركيب والتشغيل والصيانة. حلو. وكذلك تحديد أماكن تركيب الكاميرات في المباني والمنشآت التابعة لوزارات الداخلية, والإشراف عليها على التنفيذ والتركيب والتشغيل والصيانة. طيب. تحديد المنشآت والأماكن التي يجب ربطها بمركز القيادة الوطني NCC. أوكي. وإصدار الموافقات الخاصة بالترخيص للشركات الأمنية وفق أنشطة الأمنية المتعلقة بالكاميرات, وكذلك تجديد واعتماد الترخيص لهذه الشركات بعد استيفائها لكافة الشروط والمتطلبات. حلو. سيادة النقيب, الظاهر أن هناك اختصاصات كثيرة إن شاء الله نتطرق لها, لكن قبل ذلك ترجم للسادة المستمعين فيما تفضلت. میرا جو سوال تھا کیپٹن عمیر صالح رمضانی نعیمی سے وہ یہ تھا کہ آپ سیکیورٹی سسٹم ڈپارٹمنٹ سے ہیں, تو آپ اپنے ادارے کے بارے میں کچھ معلومات ہمیں دیں کہ جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ ادارے کی کیا سروسز ہیں اور ہم کس طرح سے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اس کے جواب میں کیپٹن عمیر نعیمی نے یہ بتایا ہمیں کہ یہ جو ادارہ ہے سیکیورٹی سسٹم ڈپارٹمنٹ کا, یہ دراصل جو سن 2009 کا قانون نمبر 19 ہے جو کہ خاص طور پر سیکیورٹی سروسز کے متعلق ہے, اس قانون کی روح سے جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں تو ان کو ہمارا ادارہ ایگزیکیوٹ کرتا ہے. اور اسی طریقے سے کیمرہ اور دیگر جو سرویلنس جو ڈیوائسز ہیں ان کے استعمال سے متعلق سن 2011 کا قانون نمبر 9 ہے, اس میں جو کچھ موجود ہے اس کو ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور اس سلسلے میں سن 2014 کا ایک وزارتی فیصلہ ہے جس کا جو کہ ہے نمبر 78 کا اس سال کا, اور یہ تمام جو جن قوانین کا جن شقوں کا حوالہ دیا گیا ہے ان کے نتیجے میں جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس ادارے پر, ان میں سے کچھ کا تذکرہ ہم کرتے ہیں. کہ مثال کے طور پر کہ جو کیمرے ہیں جتنے یا جو سیکیورٹی کے جتنے ڈیوائسز ہیں, آلات ہیں, سرویلنس کے جو آلات ہیں, تو ان کی جو ٹیکنیکل اسپیسیفکیشنز ہوتی ہیں ان
کا تعین یہ ادارہ کرتا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ جو آلات ہیں, یہ جو کیمرے ہیں, یہ کہاں کہاں لگائے جائیں, جو ان کے جو پوائنٹس ہوتے ہیں اس کا بھی تعین یہی ادارہ کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کو لگوانا اور پھر اس کو ایکٹیویٹ کرنا اور پھر اس کے مینٹیننس کا خیال کرنا, یہ ساری چیزیں اسی ادارے کے پاس ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہی ادارہ یہ بھی طے کرتا ہے کہ جو مختلف جو بلڈنگز ہیں وزارت داخلہ کی, اس میں کہاں کہاں پر کیمرے وغیرہ لگائے جائیں گے, اور اسی طرح سے ان کو ایکٹیویٹ کرنا, ان کو چلائے رکھنا, ان کو پھر ان کے مینٹیننس وغیرہ, یہ تمام چیزیں ان کے ذمہ ہیں. اور یہی ادارہ یہ بھی فیصلہ کرتا ہے کہ کن جگہوں کو این سی سی کے ساتھ جوڑنا ضروری ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ وہی اہم جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ فوراً اگر کسی مدد کی ضرورت ہو تو پہنچا جا سکے. اس کے علاوہ ایک بڑی اہم بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو کمپنیاں ہیں جو سیکیورٹی کے فیلڈ میں کام کرنا چاہتی ہیں, سیکیورٹی ایکٹیویٹیز جن کی ہیں, مطلب جیسے کہ جو کیمرہ لاتی ہیں یا لگاتی ہیں, یا دیگر جو سرویلنس جو ڈیوائسز ہیں ان کو لاتی ہیں لگاتی ہیں, تو ان کو جو پرمٹ وغیرہ جاری کرنا, ان کو اجازت نامہ دینا, ان کا لائسنس دینا, جب وہ اس میں تمام جو وہ شرطیں پوری کر لیتے ہیں تو یہ بھی اسی ادارے سے یہ پرمٹ جاری کیے جاتے ہیں یا یہ لائسنس دیے جاتے ہیں. إن شاء الله نكمل معك سيادة النقيب عمر صالح الرمزاني فيما يتعلق باختصاصات الإدارة, لكن قبل ذلك أودي أنا أشرك الآن سيادة الملازم أول عبد العزيز صالح الراشدي في البرنامج. سيادة الملازم, إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية يعني هذه الإدارة أيضا تقريبا كلنا نحتاج إليها يعني لخدمة أو لأخرى, فلو بدأنا أولا بالتعريف عن خدمات الإدارة عموما. تفضل. إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية إدارة خدمية وأيضا إدارة أمنية, وانشئت سنة 1990 بأمر وزاري بإنشاء إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية. طبعا إدارة الأدلة تختص في عدة نشاطات وخدمات تتمثل في عدة أقسام, عددها 8 أقسام. طبعا من أهم الأقسام اللي تخدم الجمهور هي قسم الصحيفة الجنائية اللي يقدم خدمات لمنح شهادات حسن سير وسلوك لأغراض متعددة, وأيضا قسم البصمات اللي ياخذ البصمة للمقيمين والمواطنين, وأيضا عندنا قسم اللي هو الأقسام مثل مسرح الجريمة وقسم المساعدات الفنية, وأيضا قسم المعلومات الجنائية وقسم الأثر الذي يختص بالكلاب البوليسية, وأيضا عندنا أقسام قسم متخصص مثل قسم الدراسات والبحوث الفنية لإعداد بعض الدراسات وتطوير الأعمال في إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية. حلو. میرا جو سوال تھا فرسٹ لیفٹیننٹ عبدالعزیز صالح الراشدی سے, جو کہ کرمنل ایویڈنسز اینڈ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے ہیں, کہ آپ اپنے ادارے کا کچھ تعارف کروائیے. تو انہوں نے کہا کہ وزارت داخلہ کا ایک سروس بیسڈ ایک ادارہ ہے, یعنی کہ جہاں پبلک کو سرو کیا جاتا ہے, ان کے لیے بہت سارے خدمات پیش کی جاتی ہیں, اور اس ادارے کا قیام سن 1990 میں عمل میں آیا تھا, اور مختلف ایکٹیویٹیز ہیں. اس کے 8 بنیادی سیکشنز ہیں, اور جن میں کہ جو سب سے اہم یا جو کچھ ادارے ہیں یا سیکشنز ہیں ان کا تذکرہ انہوں نے کیا, کہ جیسے ہمارا جو سب سے جو کہہ سکتے ہیں ہم کہ اہم ایک سیکشن ہے کہ جہاں پر آپ کو ایک این او سی یا ایک جو ٹو ہوم اٹ میں کنسرن جو لیٹر ایک دیا جاتا ہے, جس کو ہم کیریکٹر سرٹیفکیٹ کہتے ہیں, وہ دیا جاتا ہے. مختلف اس کے مقاصد ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو فنگر پرنٹ کا جو سلسلہ ہے یہاں قطر میں, آپ جانتے ہیں ہر جگہ, وہ بھی اسی ادارے کے انڈر ہوتا ہے. پھر کہیں پر اگر کوئی واردات ہو جاتی ہے, کوئی جرم ہو جاتا ہے, تو اس جگہ کو وہاں سے جو دلائل ہیں, شواہد ہیں, جو ایویڈنسز ہیں, ان کو اکٹھا کرنا, یہ بھی اسی ادارے کا کام ہے. ساتھ ہی ساتھ جو کوئی اگر کوئی ٹیکنیکل سپورٹ چاہیے تو وہ بھی ادارہ فراہم کرتا ہے. پھر اس کے علاوہ آپ نے دیکھے ہوں گے جو ایک تربیت یافتہ کتے ہوتے ہیں پولیس والے, جو کہ بہت ساری چیزوں کا پتہ لگاتے ہیں, تو وہ بھی انہی کے ڈپارٹمنٹ کے انڈر آتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ ایک اسٹڈیز کا بھی ان کا ایک سیکشن ہے, جہاں پر اپنے کام کو مزید بہتر بنانے کے لیے چیزوں کو اسٹڈی کیا جاتا ہے, اور جو سفارشات ہوتی ہیں وہ پیش کی جاتی ہیں. نكمل معك سيادة النقيب عمر صالح رمزاني النعيمي. أنت ذكرت أن يعني التراخيص للشركات الأمنية تصدر من عندكم, اختصاصات أخرى سيادة النقيب.
غير ذلك. طبعا أنت ذكرت بعضها ولكن يعني البعض المتبقي منها. إصدار الموافقات المتعلقة باعتماد المهندسين والفنيين التابعين للشركات الأمنية. حلو. وإعداد مخططات تصميم البنية التحتية للمشروع المراقبة الأمني في شوارع الدولة مثل طل. نعم. وفي حاجة جديدة المشاركة عبر فريق الطائرات المسيرة عن بعد الدرون في تغطية كافة الفعاليات الكبرى المقامة في الدولة كالبطولات الرياضية وغيرها. حلو. بالإضافة إلى المهرجانات والمؤتمرات اللي تصيرها الدولة. طبعا یہ کچھ اور مزید جو ان کے ادارے کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی ہم مکمل کیے لیتے ہیں جو کہ سیکیورٹی سسٹم ڈپارٹمنٹ سے کیپٹن عمر صالح رمضان نعیمی ہیں. دراصل یہ سامعین جو آپ یہ جو معلومات آپ سن رہے ہیں خاص طور پر جو لوگ سیکیورٹی کے فیلڈ میں جو لوگ کام کرنے والے ہیں جو کمپنیاں کام کرنے والی ہیں یا جو لوگ اس میں کام کرتے ہیں ان کے لیے بہت اہم ہے. اور کئی دفعہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کام ہے کہاں سے ہو, تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس ادارے سے ہوتا ہے. تو سیکیورٹی سسٹم ڈپارٹمنٹ کے متعلق جو معلومات دی جا رہی ہیں وہ ایسے لوگ یا ایسی کمپنیاں اور ان میں کام کرنے والوں کو غور سے سننی چاہیے. اس میں یہ ہے کہ جو سیکیورٹی کمپنیز میں جو کام کرنے والے جو انجینئرز ہوتے ہیں یا جو اس میں جو دیگر جو ٹیکنیشینز ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ شرائط ہیں, کچھ کنڈیشنز ہیں, تو ان کے مطابق ہی پھر یہی ادارہ یہی ڈپارٹمنٹ ان کو پرمٹ جاری کرتا ہے. اچھا, پھر اس کے علاوہ جیسے اگر نئی جو سڑکیں جیسے ملک میں بن رہی ہیں, نئے راستے بن رہے ہیں, نئی بلڈنگیں بن رہی ہیں, تو دیگر سرکاری اداروں کے ساتھ مل کر کے اس کا جو ایک اس کے جو انفراسٹرکچر کے جو گرافکس بنتی ہیں یا اس کا جو نقشہ بنتا ہے اس میں بھی اس ادارے کا بڑا لین دین ہے. اور جو سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے جو جہاں جہاں کیمرہ یا دیگر آلات نصب کرنے ہوتے ہیں وہ یہی ادارہ کرتا ہے. اور ساتھ ساتھ ایک نئی چیز جو شروع کی ہے اس ادارے نے وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر ملک میں قطر میں اب بہت سارے بہت بڑے بڑے ایونٹ ہوتے ہیں. خاص طور پر ہم اگر بات کریں اسپورٹس ایونٹ کی تو ان میں ڈرون طیاروں کے ذریعے سے فضا سے سیکیورٹی کا فریضہ انجام دینے والا بھی یہی ادارہ ہے. اور صرف جو اسپورٹس ایونٹ ہے وہ نہیں بلکہ اس کے علاوہ جو کانفرنسز ہیں یا دیگر جو اور جو بڑے ایونٹ ہوتے ہیں جیسے کہ نیشنل قطر کا جو نیشنل ڈے ہے اس پر جو ایونٹس ہوتے ہیں اتنے سارے, تو ان میں جو ہوا سے یعنی کہ فضا سے جو سیکیورٹی کی کا ذمہ ہے وہ بھی انہی کا ہے, انہی کا فریضہ ہے. اور یہ ڈرون طیاروں کے ذریعے سے یہ بھی انجام دیتے ہیں. تو اس طرح سے یہ بہت ساری چیزیں ہیں اور ان کی ذمہ داری ہے. فيما يتعلق بالدرون سيادة النقيب, يعني لو أنا عندي درون ممكن يعني بدون ما آخذ منكم تصريح شيء ممكن أنا أطيرها في سماء الدوحة ولا ممنوع؟ لا لازم لها تصاريح وشروط وضوابط معينة. يعني مو بأي واحد اللي عنده درون. لا مش أي شخص. لو عندي عرس أبي أنا أصور العرسي في إجراءات أمنية وفي شروط وضوابط وأخذ التصاريح. حلو. میرا ان سے سوال یہ تھا کہ یہ جو ڈرون ہوتے ہیں ڈرون کیمرہ یہ تو مطلب کسی کے پاس بھی ہو سکتے ہیں. تو میں نے کہا کہ بھائی اگر میں خود چاہوں کہ میں ڈرون اڑاؤں یہاں پہ اس میں کیمرے سے اوپر سے میں شوٹ کروں تو ان کا کہ نہیں, اس طرح اجازت نہیں ہوتی ہے. اس کی شرطیں ہیں, شرطوں کے مطابق آپ کو اجازت لینی ہے. اگر مل گئی تو ٹھیک ہے, نہیں ملی تو نہ صحیح. میں نے کہا بھائی شادی ہے, شادی پہ میں چاہتا ہوں بھائی اوپر سے ہم فضا سے بھی ہم شوٹ کریں. تو ان کہا کہ نہیں, آپ کو اجازت لینی ہوگی باقاعدہ اور اس کے بعد ہی آپ اس طرح کی شوٹ کر سکتے ہیں. اتحول إليك سيادة الملازم أول عبد العزيز صالح الراشدي. أنت ذكرت يعني بالإجمالا النشاطات أو الأقسام الموجودة عندكم والخدمات المقدمة من إدارتكم للجمهور. الحين نأخذها واحدة واحدة. نبدأ بخدمة البصمة. أولا البصمة فيما يتعلق بالمراهقين, يعني من أي عمر من أي سنة تبدون تأخذون البصمات حق البنات وحق الذكور؟ خدمة البصمات تقدم لجميع المواطنين والمقيمين. تبدأ خدمة البصمات من عمر 14 إلى 16 سنة, يختلف على حسب الجنس يعني ذكر أو أنثى. حلو. أو يعني بعض الحالات من 14 تبدأ إلى 16 سنة تبدأ عملية أخذ البصمات للمواطنين والمقيمين بشكل عام.
بشأن وفي كل مكان سيادة الملازم ولا؟ نعم. احنا إدارة الأدلة تقدم خدمة عن طريق المبنى الرئيسي للخدمات العائلية، البصمات العائلية، وأصحاب المهن الكبيرة مثل الدكاترة والمهندسين والسفراء، يعني الVIP. كما نقدم الخدمة لشركات والعمالة في مركزنا اللي موجود في الصناعية على فترتين صباحية ومسائية، يعني من الساعة 6 لغاية 8 في الليل أو 7 مساء، 6 إلى 7 مساء. نعم. على فترتين. وأيضا بالتعاون مع إدارة الخدمات الموحدة يوجد في دولة قطر 17 مركز مختلف متوزعين في المناطق الجغرافية في الدولة. تقدم أيضا خدمة للجمهور للكفالات الشخصية والعائلية أيضا. حلو. میرا ان سے جو سوال تھا فرسٹ لیفٹیننٹ عبدالعزیز صالح الراشدی سے، جو کہ کرمنل ایویڈنسز اینڈ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے ہیں، کہ آپ کے ادارے کی بہت ساری سروسز ہیں اور ان میں سے ایک فنگر پرنٹ ہے. ہم ایک ایک کر کے ان پہ بات کریں گے. تو جو فنگر پرنٹس ہیں، تو میرا سوال یہ تھا کہ یہاں پر جیسے جو بچے ہیں جو کہ ٹین ایجرز ہیں، تو بچوں کا تو فنگر پرنٹ نہیں ہوتا، ہم جانتے ہیں، لیکن ایک سرٹن ایک ایج پہ آنے کے بعد ان کا بھی فنگر پرنٹ لیا جاتا ہے، ورنہ پھر ان کا جو آر پی ہے وہ رینیو نہیں ہوتا ہے. تو میرا ان سے سوال یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ یہ جو ٹین ایجرز ہیں تو کس ایج سے آپ ان کا فنگر پرنٹ لینا شروع کرتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں فرسٹ لیفٹیننٹ عبدالعزیز صالح الراشدی نے ہمیں بتایا کہ یہ جو فنگر پرنٹس ہیں یہ سبھی کے لیے جاتے ہیں، چاہے وہ قطری سٹیزنز ہوں یا یہاں پر رہنے والے باہر کے لوگ ہوں، سبھی کے لیے جاتے ہیں. اور جہاں تک بات ہے کہ کس عمر سے، تو انہوں نے کہا کہ لڑکے اور لڑکی اور کچھ دیگر چیزوں کے فرق کے ساتھ 14 سے 16 سال کی عمر کے درمیان یہ جو فنگر پرنٹس ہیں وہ لیے جانا شروع کر دیے جاتے ہیں. تو 14, 15, 16, 17 مطلب یہ جو ایج ہے یہاں سے، یعنی کہ 14 سے پہلے نہیں ہوگا، اس کے بعد کسی بھی وقت جیسے جیسے جس کا آر پی ختم ہوتا ہے ویسے ویسے اس کے فنگر پرنٹ ہوتے جاتے ہیں. تو یہ سلسلہ یہاں پر ہے. تو یہ جو پیرنٹس ہیں، اگر کبھی آپ جو ہے متراج 2 سے یا کہیں سے آپ رینیو کرنا چاہیں اور آپ کے بچی کا نہ ہو تو پریشان مت ہوئیے گا، آپ جائیے فنگر پرنٹس کروائیے جا کے، وہ ہو اور پھر وہ ہو جائے گا. اب یہ فنگر پرنٹس کہاں کروانے ہیں؟ ایک تو یہ کہ سلوا روڈ پہ ان کی جو مین بلڈنگ ہے وہاں پر فیملیز جا سکتی ہیں، وہاں پر بھی ہوتا ہے. اور یہیں پر اسی بلڈنگ میں جو VIP جو مطلب تھوڑے سے جو بڑے پروفیشن مانے جاتے ہیں، جیسے کہ جو ایمبیسیڈرز ہیں یا ڈپلومیٹس ہیں یا جو ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، اس طرح کے جو پروفیشنز ہیں، تو ان کے لیے وہاں پر ایک موجود ہے سروس یہ. اور جہاں تک کمپنیز میں کام کرنے والوں کی عام لیبرز کی بات ہے تو صنعیہ میں، انڈسٹریل ایریا میں وہاں پر موجود ہے ادارہ، جہاں پر صبح سے شام تک، صبح 6 بجے سے شام کو 7 بجے تک مارننگ ایوننگ 2 شفٹوں میں کام کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ کے جو یونیفائڈ سروس سینٹرز ہیں وہ بھی ملک کے مختلف حصوں میں موجود ہیں، اور تقریباً یہ 17 ہیں ٹوٹل جو پورے قطر میں ہیں. تو وہاں پر بھی جو شخصی جو کفالت ہے، یعنی کہ جو آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، تو آپ لوگ بھی وہاں پر جا کر کے ان 17 میں سے کسی بھی جگہ پر جا کر کے آپ کر سکتے ہیں. تو یہ تمام جو سہولتیں ہیں وہ اس ادارے کی جانب سے موجود ہیں اور ہر جگہ موجود ہیں. تو میں ان سے ہی مزید بات جاری رکھوں گا اور یہ پوچھنا چاہوں گا کہ فنگر پرنٹس کی اہمیت کیا ہے. بالاضافة إلى ما تفضلت سيادة الملازم أول عبد العزيز صالح الراشدي، يعني ما هي أهمية البصمة؟ البصمة لتقديم خدمة هي لمنح الإقامة للمقيمين، وأيضا الحصول للبطاقة الشخصية للقطريين. هي يعني إدارة الأدلة تتعرف على الشخص برقم البصمات، وهذا شرط أساسي للحصول على الإقامة الدائمة في قطر، الإقامة يعني بشكل عام، وأيضا للبطاقة الشخصية بالنسبة للقطريين. حلو. وأكيد يعني تنضاف إلى قاعدة البيانات. طبعا تنضاف إلى قاعدة البيانات، ولا لا ننسى الدور المهم في اللي هي البوابات الموجودة الإلكترونية في المطار للمقيمين والمواطنين أيضا في حال وصولهم إلى مطار الدوحة، سواء في الخروج أو الدخول، اللي يسهل عملية تسجيل الحركة
حلو في الدخول والخروج. هل مراكز التأشيرات الخارجية اللي في دول مختلفة هناك أيضا يصممون البصمة؟ نعم. فهو مرتبطة معكم ولا؟ صحيح. إدارة الخدمات المساندة هذه خدمة جديدة بدأت من 2 تقريبا، أن توفر على الشخص وعلى الشركات وعلى الأشخاص أن تستكمل جميع الاشتراطات المطلوبة من فحص طبي وأخذ بصمات للمقيمين وجلب العمالة بشكل سريع أو العائلات أو يعني بشكل عام. نعم. فهذا أيضا يوفر عليهم في حال إن لم تنطبق الشروط، لأن في بعض الحالات يجون إلى دولة قطر يكون مثلا بصمتها غير واضحة أو بسبب مشكلة في اليد أو حساسية، ممكن يسبب تكلفة على الشركات بيعات وكذا. فهذا يوفر عليهم أيضا الأمراض المعدية في صح. أشياء معينة يعني. فهل أفهم من كلامك اللي سووا لها البصمة هناك ما راح تعيدون البصمة في كذا؟ نعم صحيح. بس مجرد أول ما يدخل المطار مجرد بس تأكيد على وجود البصمة في قاعدة البيانات فقط. حلو واضح. طبعا الخدمة كانت موقفة خلال فترة كورونا، أكيد هذه الفترة، والحين استأنف العمل في بعض المراكز، وهي وصلت لغاية 7 دول، وإن شاء الله الخطة أنها بتكون 11 دولة بإذن الله في خلال السنوات القادمة إن شاء الله. मेरा जो सवाल था वो फिंगरप्रिंट्स की अहमियत के मुतालिक था, तो उसके जवाब में फर्स्ट लेफ्टिनेंट अब्दुल अजीज सालेह राशिदी ने हमें बताया कि भाई बड़ी अहमियत है, क्योंकि इसी फिंगरप्रिंट्स के होने के बाद ही जो बाहर के लोग हैं यहाँ पे कतर में जो हम सब हैं काम करते हैं, तो हमें जो है वो इकामा या रेजिडेंस परमिट दिया जाता है, और कतरियों को इसी फिंगरप्रिंट के होने के बाद जो आईडी है कार्ड है, जो आईडी कार्ड वो दिया जाता है, तो हमें भी कार्ड इसी के बाद दिया जाता है। तो एक तो ये बड़ी ज़रूरत है कि ये रेजिडेंस परमिट हासिल करने के लिए फिंगरप्रिंट का होना ज़रूरी है। अच्छा, फिर उसके जो फ़वाइद हैं वो ये है कि जैसे आप एयरपोर्ट पे हैं, आप आ जा रहे हैं, आने जाने में आपको लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा, आप जो ई गेट है उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने उनसे ये पूछा कि जो कतर के बाहर जो वीज़ा सेंटर्स हैं गवर्नमेंट के मुख्तलिफ मुल्कों में 7 मुल्कों में हैं, तो वहाँ पर भी फिंगरप्रिंट्स होते हैं। तो सवाल मेरा ये था कि अगर वहाँ किसी के फिंगरप्रिंट हो जाते हैं तो क्या उसको दोबारा यहाँ करवाने पड़ेंगे, और दूसरी बात ये है कि क्या वो आपसे लिंक्ड हैं वो तमाम जो वहाँ के सेंटर्स हैं। तो उसके जवाब में भी फर्स्ट लेफ्टिनेंट अब्दुल अजीज राशिदी ने कहा कि जी हाँ, वो तमाम जितने भी वीज़ा सेंटर्स हैं वो हमारे साथ लिंक्ड हैं, और वो इसीलिए हैं कि वहाँ पर किसी भी शख्स के यहाँ आने से पहले तमाम कार्रवाइयाँ मुकम्मल हो जाएं, उनकी जो मेडिकल फिटनेस है वो भी टेस्ट हो जाए, और साथ ही साथ जो उनके फिंगरप्रिंट हैं वो भी हो जाएं, ताकि अगर खुदा ना करे किसी को कोई बीमारी है या किसी के हाथ की लकीरें वाज़े नहीं हैं, उसका फिंगरप्रिंट साफ नहीं है, तो अगर इस सूरत में वो यहाँ पर आ गया पहले और यहाँ पर आकर के उसको पता लगा, तो उसको फिर वो वापस भेजना, और वो एक कंपनी वालों के लिए भी एक मसला होता है खर्चे का, और जो आने वाला है उसके लिए भी एक नफसियाती तौर पे बड़ा मसला हो जाता है। तो ये चीज़ें वहीं पर उन्हीं मुल्कों में पता लग जाती हैं कि कौन आ सकता है कौन नहीं, और जिसका वहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई मुकम्मल, तो वो फिर यहाँ पर आ जाएगा, सिर्फ उसको सिस्टम में चेक किया जाएगा और दोबारा उसका फिंगरप्रिंट नहीं होगा, बल्कि उसके तमाम जो काम है मुकम्मल हो चुके हैं, उसको जो रेजिडेंस परमिट है डायरेक्ट मिल जाएगा। और फिलहाल ये हम जानते हैं कि कोरोना वबा की वजह से ये जो वीज़ा सेंटर्स हैं ये दरमियान में काम नहीं कर रहे थे, अब कुछ जगहों पर काम करना शुरू कर चुके हैं। फिलहाल 7 मुल्कों में हैं, और इंशाल्लाह अगले चंद सालों में ये उम्मीद की जा रही है कि इनको बढ़ा करके 11 मुल्कों तक फैला दिया जाएगा बिइज़्निल्लाह। प्रोग्राम जारी है पुलिस और आवाम, मैं हूं आपके मेज़बान उबैद ताहिर। ये प्रोग्राम हर पीर को हर मंडे को रात 8 बजे पेश किया जाता है, और बाकी दिनों में अगर आप सुन रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि रिपीट हो रहा है। आज मेरे साथ वज़ारत दाखिला के 2 अफसरान मौजूद हैं, और ये हैं सिक्योरिटी सिस्टम डिपार्टमेंट से कैप्टन उमैर सालेह रमज़ानी अन-नईमी, और दूसरे ऑफिसर मेरे साथ हैं क्रिमिनल एविडेंसेस एंड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से फर्स्ट लेफ्टिनेंट अब्दुल अजीज सालेह राशिदी, और दोनों से हमारी गुफ्तगू जारी है। अब मैं सिक्योरिटी सिस्टम डिपार्टमेंट से हमारे जो मेहमान हैं कैप्टन उमैर अन-नईमी, उनसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जो सिक्योरिटी के फील्ड में काम करने वाली कंपनीज हैं उनको वो क्या मशवरे देना चाहेंगे, क्या ज़रूरी बातें हैं जिनका इन कंपनीज को ख्याल रखना होगा।
سيادة النقيب عمير صالح رمزاني النعيمي من إدارة النظم الأمنية بوزارة الداخلية القطرية. يعني في المقدمة يعني أنت ذكرت اختصاصات الإدارة ومن ضمنها طبعا الإشراف على الشركات الأمنية والتراخيص وغيرها، لكن أكيد هناك أشياء اللي يعني لازم الشركات الأمنية تراعيها. ما هي هذه الأشياء؟ من أهم هذه الأشياء ننصحهم بالنصائح أهمية التزام الشركات الأمنية بتطبيق أحكام القانون رقم 19 سنة 2009. نعم. تنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة والقرارات الوزارية ويمكنهم الاطلاع عليها عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. نعم. وفي بعد تحديث الشركات الأمنية ببيانات الاتصال الخاصة بها على نظام التراخيص والشهادات الخاصة وزارة الداخلية على أن يكون ذلك بصفة دائمة ومستمرة وضمان سهولة التواصل مع المختصين لديهم. مراجعة إدارة النظم الأمنية قبل القيام بأي تعديلات على المستندات القانونية الرسمية الخاصة بالشركة. نعم. المعتمدة لدى الإدارة مثل التعديل بالإضافة أو الحذف لأي من الأشخاص أو الأنشطة المرخصة بها. تمام. جو میرا ان سے یہ سوال تھا کہ جو سیکیورٹی کے فیلڈ میں کام کرنے والی جو کمپنیز ہیں تو ان کو آپ مزید کچھ ایسی باتیں جن کا ان کو خیال کرنا ضروری ہے وہ آپ بتا دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایک تو یہ بات ہے کہ جتنے بھی جو سیکیورٹی کے فیلڈ میں کام کرنے والی جتنی بھی قطر میں جتنی بھی کمپنیاں ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ سن 2009 کا جو قانون نمبر 19 ہے اس میں جو چیزیں اس میں مذکور ہیں ان کا پورا خیال رکھیں ہر چیز میں. اور اس قانون کو آپ پورے طور پر پڑھ سکتے ہیں اگر آپ پڑھنا چاہیں، اور ظاہر ہے پڑھنا چاہیے جو اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں. تو وزارت داخلہ کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر جا کر کے آپ اس کو پورا یہ قانون حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ جو یہ سیکیورٹی سسٹم ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے بھی آ کر کے حاصل کر سکتے ہیں. اور ریسیپشن پہ آپ آئیں گے، ان سے آپ کہیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ قانون چاہیے 2009 کا قانون نمبر 19. تو آپ کو جو ریسیپشنسٹ ہیں وہ آپ کو جو پمفلٹ ہے اس کا جس میں کہ پورا قانون لکھا ہوا وہ آپ دے دے گا. اور یہ لینا چاہیے، جو لوگ اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں ان کو ضرور دیکھنا چاہیے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو سیکیورٹی کمپنیز ہیں ان کو یہ بھی چاہیے کہ اپنے جو کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہیں ان کو وہ ریگولرلی اپڈیٹ کرتے رہیں. اور یہ اپڈیٹ کرنا ہے ان کو کہ جو وزارت داخلہ میں جہاں سے ان کو پرمٹ لینے ہیں یا جو سرٹیفکیٹ جہاں سے ایشو کروانے ہیں تو ان کا اپنا ایک اکاؤنٹ بنا ہوتا ہے. تو وہاں پر وہ مسلسل اگر کوئی چینجنگ آتی ہے کانٹیکٹ ڈیٹیلز میں تو اس کو پلیز اس کو اپڈیٹ کریں تاکہ آپ کے ساتھ رابطہ بوقت ضرورت فوراً کیا جا سکے. اچھا، پھر اس کے علاوہ جو کمپنیاں ہیں جو اس فیلڈ میں کام کر رہی ہیں اور جو رجسٹرڈ ہیں تو اگر ان کی جو قانونی ڈاکومنٹس ہیں یا سرکاری جو ڈاکومنٹس ہیں اگر ان میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی آئی ہے، چاہے وہ نام کی ہو، جگہ کی ہو یا گریڈ کی ہو، کچھ بھی ہو، کیٹیگری کی ہو، تو اس سے پہلے وہ سیکیورٹی سسٹم ڈپارٹمنٹ سے رجوع کریں اور ان سے آ کر کے بات کریں. مثال کے طور پر کوئی بھی تبدیلی کرنی ہے، جیسے جو لوگ رجسٹرڈ ہیں اگر ان میں سے کسی کا نام حذف کرنا ہے یا کچھ جو ایکٹیویٹیز آپ پہلے کر رہے تھے اب نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ کو ڈیلیٹ کرنا ہے، تو یہ تمام جو چیزیں اس طرح کی ہیں وہ اس ادارے کے علم میں ہونی چاہیے. اور اس ادارے کو بتانے کے بعد جو اگلے جو سٹیپس ہوں گے ان کو آپ اٹھائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ جب جی چاہا کر دیا، کیونکہ اس سے جو سیکیورٹی کا سسٹم ہے اس میں خلل پڑ سکتا ہے. طيب سيادة النقيب، يعني فيما يتعلق بالكاميرات والأشياء هذه يعني اللي الأجهزة اللي تستخدم للمراقبة، هل بإمكان أي شخص اقتناءها؟ هل بإمكان أي شركة استيرادها ولا لازم الرخصة من عندكم وشيء كذا؟ لا، في الرخصة من عندنا. لازم من عندنا. الأفراد اللي بيستوردون الأجهزة يكون على عدد معين، وإذا كان عدد زايد عن طريق الشركات الأمنية المرخصة. وفي أجهزة ننصح بهم عدم استيراد أو التجارة أو التداول أي نوع من أنواع الكاميرات المراقبة السرية أو الأجهزة المدمجة بالكاميرات بطريقة سرية تستخدم لأغراض مخالفة للقانون، أنها تعتبر مخالفة صريحة للقانون. أوكي، يعني أفهم من كلامك أن إذا أنا مثلا أصور أحد وهو يدري وهو لا يدري هذا مخالف للقانون. نعم، مخالف للقانون. اوکے، واضح. تو جناب میرا ان سے سوال یہ تھا کہ جو کوئی یہ جو سیکیورٹی جو کیمراز ہیں اگر
میں باہر سے لانا چاہوں یا کوئی کمپنی لانا چاہے یا اور جو سیکیورٹی کے جو دیگر جو ڈیوائسز ہیں جو کہ استعمال کیے جا سکتے ہیں ان کو اگر کوئی لے کے آتا ہے تو کیا اس کی اجازت آپ سے لینی پڑے گی یا کوئی ایسے بھی لا سکتا ہے, رکھ سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, نہ کوئی فرد رکھ سکتا ہے نہ کوئی کمپنی لا سکتی ہے جب تک کہ ہماری جانب سے اس کو باقاعدہ پرمٹ نہ دیا جائے. تو ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ چیز واضح کی کہ آپ جو ہیں کوئی بھی چیز امپورٹ نہیں کر سکتے اس طرح کی, نہ اس کی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں جو کہ سری طور پر چھپ کر کے, مطلب کوئی جو ایسے کیمرہ ہوتے ہیں جن کا پتہ نہیں لگتا ہے, کہیں پر چھپا دیے جاتے ہیں یا کچھ اس ٹائپ مطلب رکھے جاتے ہیں, لگائے جاتے ہیں کہ دوسرے کو اندازہ نہیں ہوتا, تو آپ کسی کو اس طرح سے مانیٹر آپ نہیں کر سکتے ہیں. یا اس طرح کے جو جتنے بھی آلات ہو سکتے ہیں, ڈیوائسز ہو سکتے ہیں کہ جن میں کوئی ہڈن کیمرہ ہے, وہ تمام کا تمام اس طرح کے تمام جو کیمرات ہیں یا جو ڈیوائسز ہیں ان کا استعمال قانون کے خلاف ہے, اور آپ چھپ کر کے کسی بھی کوئی ریکارڈنگ نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ قانون کے صریحاً خلاف ہے. اس کا دھیان سبھی رکھیے, افراد بھی اور کمپنیز بھی. پروگرام آپ ہر منڈے کو رات 8 بجے لائیو سنتے ہیں FM 107 اردو ریڈیو قطر سے, جس میں کہ وزارت داخلہ کے مختلف اداروں کے افسران تشریف لاتے ہیں اور ہمیں اپنے ادارے کی جو سروسز ہیں ان کے بارے میں بھی بتاتے ہیں اور اس سے متعلقہ جو قوانین ہیں ان کے بارے میں بھی آگاہ کرتے ہیں. اور آج میرے ساتھ موجود ہیں سیکیورٹی سسٹم ڈپارٹمنٹ سے کیپٹن عمیر صالح, رمضان نعیمی, اور کرمنل ایویڈنسز اینڈ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے میرے ساتھ ہیں فرسٹ لیفٹیننٹ عبدالعزیز صالح الراشدی. دونوں سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اور اب میں پوچھنا چاہوں گا فرسٹ لیفٹیننٹ عبدالعزیز الراشدی سے کہ یہ ایک جس کو آپ NOC کہہ لیں, جس کو آپ کریکٹر سرٹیفکیٹ کہہ لیں, جس کو آپ کہہ لیں کہ ٹو ہوم اٹ میں کنسرن, کوئی بھی اس کا نام لے لیں, لیکن ایک آپ کو یہ لیٹر چاہیے ہوتا ہے ورنہ اس کے بغیر کہیں پر نوکری نہیں مل پاتی ہے, تو یہ بڑی اہم ہوتی ہے. تو سوال میرا یہ ہوگا کہ اس کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے, اس کے لیے اپلائی کیسے کر سکتے ہیں, اس کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے, اور ملک میں کوئی ہے تو کیا, ملک چھوڑ چکا ہے تو کیا. سيادة الملازم أول عبد العزيز صالح الراشدي, ضابط في إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية بوزارة الداخلية القطرية. سيادة الملازم, نحن ندري أن شهادة حسن السيرة والسلوك هي شهادة مهمة جدا لأغراض كثيرة. فسؤالي هو يعني أول شيء متطلبات الحصول على هذه الشهادة, وأيضا يعني هل هذه المتطلبات تفرق يعني مثلا الشخص مقيم في البلد موجود والشخص يعني كان مقيما في السابق في الدولة ويحتاج, فيا حبذا لو تفصل فيه المتطلبات. طيب نبدأ في الجزء الأول من السؤال. نعم. بشأن حسن سير السلوك وأهميتها والأشخاص اللي يحصلون عليها في داخل الدولة. نعم. حسن سير السلوك تصدر لعدة أغراض متعددة في الدولة, منها العمل في القطاع الحكومي أو الشبه حكومي. أيضا تعطى لبعض الشركات اللي الدولة مساهمة فيها لنقل الكفالة أو نقل المستخدم للمقيمين. نعم. أيضا الأغراض اللي هي للتراخيص لمزاولة مهنة معينة مثل المحاسبة, الطب, الصيدلة, المحاماة, يعني أيضا في وزارة العدل كخبراء للمحاكم أو مقيمين بشكل عام. هذه الأغراض المتعددة لحسن سير السلوك. المتطلبات لإصدار شهادة حسن سير السلوك هي أوراق بسيطة. الشخص يطلب منه أن يحضر كتاب من الجهة الطالبة, لأن الشهادة تمنح إلى جهة معينة وليس إلى الأشخاص بحد ذاتهم. أوكي. فهذه أهم كتاب يكون موجه لإدارة الأدلة والمعلومات الجنائية. أيضا يرفق فيه شهادة حسن سير السلوك سواء من سفارة بلده أو من دولته, تكون مصدقة من وزارة الخارجية. أوكي. وهذه أهم الأوراق المطلوبة. أيضا عدم مانع من الشركة أو المستخدم بعمله في هذا المكان أو في هذا المجال بشكل عام, إذا كان ترخيص أو يعني بشكل عام. هذه بالنسبة لداخل الدولة. طيب, يعني طبعا بالإضافة إلى رقم البطاقة الشخصية. البطاقة الشخصية هو شرط أنه يكون إقامته, أصلا إحنا في نظام سيستم موحد في وزارة الداخلية, في حال إقامته موجودة بياناته تكون موجودة عندي في السيستم. إذا كانت إقامته منتهية غير قابل لتقديم الخدمة, لأنه يكون السيستم يعني واقع, لازم لا يقبل استقبال الخدمة. صحيح. هذه فيما يتعلق باللي موجودين في الدولة. نعم.
اوكي نترجم هذا وننفصل الثاني. شکرا. تو میرا جو سوال تھا آپ نے سنا کہ یہ جو کیریکٹر سرٹیفکیٹ جو جس کے بغیر کہیں پر بہت سارے کام نہیں ہو پاتے ہیں, تو جو لوگ قطر میں موجود ہیں وہ حاصل کرنا چاہیں تو کیسے, کیا چاہیے ان کو, اور جو لوگ نہیں ہیں یہاں پر لیکن پہلے یہاں پر تھے لیکن ان کو چاہیے کہیں اور پیش کرنے کے لیے, تو اس کے لیے کیا کیا چاہیے. تو پہلے ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو قطر میں موجود ہیں اور ان کو NOC چاہیے MOI سے, تو اس کا کیا طریقہ ہے یا اس کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے. تو اس کے جواب میں فرسٹ لیفٹیننٹ عبدالعزیز راشدی نے ہمیں بتایا کہ یہ جو سرٹیفکیٹ ہے یہ لی جاتی ہے جب آپ گورنمنٹ کے کسی سیکٹر میں یا پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جو مطلب یہ ہے کہ آپ کہیے کہ نیم سرکاری جو ادارے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی پرائیویٹ کمپنیز بھی مانگتی ہیں, تو وہاں پہ نوکری حاصل کرنے کے لیے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ کام اگر آپ نے چینج کیا ہے, کمپنی چینج کی ہے, تو وہاں پر جانے کے لیے یہ سرٹیفکیٹ مانگی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ بعض ایسے پروفیشنز ہیں کہ جن میں اس کا ہونا ضروری ہے, جیسے کہ فارماسسٹ کے لیے ضروری ہے, یا کوئی لائر ہے, وکیل ہے, اس کے لیے ضروری ہے, یا عدالتوں میں جو ایکسپرٹس ہیں ان کے لیے ضروری ہوتی ہے, یا اسی طرح سے جو آڈیٹرز ہیں ان کے لیے ضروری ہوتی ہے. تو یہ کچھ یا اور بھی اس کے علاوہ کچھ پروفیشنز ہیں جس میں کہ یہ مانگی جاتی ہے. اب اس کے لیے چاہیے کہ آپ کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو لیٹر چاہیے, اور اس کمپنی یا اس ادارے کی جانب سے لیٹر چاہیے جو آپ کو نوکری آفر کر رہا ہے, کیونکہ یہ جو سرٹیفکیٹ ہے یہ آپ کو نہیں دی جاتی ہے بلکہ اس ادارے کو دی جاتی ہے کہ جہاں پر آپ کام کرنا چاہتے ہیں یا جو آپ کو نوکری دینا چاہتا ہے. تو اس کے نام ہوتی ہے کہ بھئی یہ فلاں 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 جو ہے اس کے خلاف کوئی ایسا کوئی قانونی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, اس کے لیے یہ ہے کہ جو شخص اپلائی کر رہا ہے اس کو یا تو اپنے ملک کی جو ایمبیسی یہاں پر ہے وہاں سے اس کو یہی کیریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے, اور یا پھر وہ اپنے ملک جس ملک کا ہے وہاں سے اگر لے کر کے آیا ہے PCC تو وہ چاہیے, لیکن وہ قطر کی وزارت خارجہ سے ویریفائڈ ہونا چاہیے, تصدیق شدہ ہونی چاہیے. پھر یہ کہ جو جس کمپنی میں ہے وہ تو اس کی جانب سے ایک جو NOC ہوتی ہے کہ بھئی یہ اس جگہ پر کام کریں, ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. اور یہ تو ہم جانتے ہیں کہ اس جو ریزیڈنس پرمٹ ہے, جو اقامہ ہے, وہ ویلڈ ہونا چاہیے. ظاہر ہے اقامہ اگر ویلڈ نہیں ہے تو سسٹم اس کو قبول ہی نہیں کرے گا. سيادة الملازم أول عبد العزيز صالح الراشدي, يعني السؤال هنا بس فقط هو كيفية التقديم, يعني هل الشخص بيجي عندكم بالحضور الشخصي ولا ممكن عبر الموقع ولا ممكن عبر المطراش؟ طرق التقديم متعددة. نعم. أول طريقة طبعا بالحضور إلى إدارة الأدلة شخصيا وتقديم الأوراق باليد, ولكن نفضل أن بعد توفير خدمة مطراش أن يتم التقديم عن طريق خدمة مطراش, وهي خدمة بسيطة وبرنامج بسيط جدا, مجرد أن يرفق الأوراق بتصويرها بعملية التصوير والبرنامج يتيح له, يختار الجهة اللي يرغب فيها الشهادة والغرض منها, وتسجيل بسيط ويدفع الرسوم ويقدر يتابع المعاملة عن طريق موقع مطراش. حلو. أيضا ممكن عن طريق بالنسبة للشركات أو كذا يعني بشكل عام عن طريق موقع وزارة الداخلية MOI يستطيع أن يقدم شهادات حسن سير وسلوك, وأيضا يستطيع أن يتابع العملية فيها. حلو. واللي خارج الدولة وكان موجود عندكم نكمل. طيب اللي في خارج الدولة وهذه الشهادات أيضا لها عدة طرق. الطريقة الأولى أن يتم تقديم الطلب عن طريق أي سفارة لدولة قطر موجودة في الدولة اللي هو متواجد فيها, يذهب إلى مقر السفارة ويتقدم بهذه العملية عن طريق السفارة. يرفق فيها صورة الجواز اللي دخل فيه البلاد مع الإقامة السابقة, لأن في بعضهم أيضا يعني كانوا مقيمين في دولة قطر من السبعينات, فنحتاج أي إثبات منه بوجوده على أساس نعطيه شهادة حسن سير وسلوك. هذه الطريقة الأولى. نعم. الطريقة الثانية ممكن يتقدم عن طريق الإيميل, بإرسال إيميل إلى وزارة إلى إدارة الأدلة في عبر موقعنا أو البريد الإلكتروني الخاص بإدارة الأدلة. نعم. ويرفق فيه الأوراق وتم استقبال المعاملة. نعم. الطريقة الثالثة ممكن عن طريق أحد أسرته من الدرجة الأولى, أخ أو أب أو أم أو زوجة أو ولد,
يتقدم بالأوراق له شخصيا عن طريق إدارة الأدلة أو بتفويض حد، تفويض يعني شبه رسمي يكون مصدق من سفارة دولة قطر يعطيه للشخص ويتقدم له بالأوراق ويقدر يستلم الشهادة كتفويض يعني لشخص في دولة قطر. حلو. تو جناب سوال یہ تھا کہ ایک تو یہ کہ یہ بتائیے کہ اپلائی کیسے کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو پہلے تھا قطر میں اور اب نہیں ہے اور اس کو یہ سرٹیفکیٹ چاہیے تو وہ کیسے اپلائی کرے. تو یہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ 3 طریقے ہیں، یا تو وہ خود آئیں یہاں جو سلوا رول پین کا جو ادارہ ہے وہاں پر آ کر کے مینولی وہاں پہ پیپر جمع کرائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم چونکہ اب یہ ای سروسز موجود ہیں تو ہم یہ اس چیز کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ متراج 2 کا آپ استعمال کریں اور ساری چیزیں وہاں پہ آپ اپلوڈ کریں اور جو چارجز ہیں وہ آپ پے کر دیں، اور اس کے بعد آپ اس کو فالو بھی کر سکتے ہیں متراج 2 کے ذریعے سے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ جو ایم آئی کی جو ویب سائٹ ہے اس کے ذریعے سے بھی آپ جو ای سروسز ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. جو یہاں پہ تھا قطر میں اور اب نہیں ہے اور اس کو وہاں پر کسی وجہ سے ضرورت پڑ گئی ہے اس کریکٹر سرٹیفکیٹ کی، تو اس کے حصول کے 3 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہاں اس ملک میں جو قطر کی جو ایمبیسی ہے اس کے ذریعے سے وہ اپلائی کر سکتا ہے، وہاں پر وہ درخواست دے گا، اور اس میں یہ ضروری انہوں نے کہا کہ وہ والا پاسپورٹ، اس والے پاسپورٹ کی فوٹو کاپی ساتھ میں ہونی چاہیے کہ جس میں وہ قطر آیا تھا. یعنی ہو سکتا ہے کہ کئی سال پہلے آیا اور اس کے بعد اس کے پاسپورٹ چینج ہوئے ہوں، آج کل نیا پاسپورٹ ہو، تو جو پرانا جو قطر میں تھا وہ والا اس کے ساتھ وہ اٹیچ کرے، اور دیگر چیزیں تو انشاءاللہ وہ ہم تک پہنچے گے اور پھر اس کو جو سرٹیفکیٹ ہے وہ دی جائے گی. یا یہ کہ وہ ای میل کر سکتا ہے، ای میل جو اس ادارے کی ہے اس پہ ای میل کر سکتا ہے اور یہی تمام چیزیں اس کو تب بھی بھیجنی ہوں گی. اور یا پھر یہ ہے کہ یہاں قطر میں اگر ان کے کوئی جو فرسٹ ڈگری کے جو ریلیٹیوز ہیں، جیسے کہ باپ ہے، بیٹا ہے، یا بھائی ہے، بہن ہیں، تو مطلب یہ جو فرسٹ جو ڈگری کے ریلیشنز ہوتے ہیں، ریلیٹیوز ہوتے ہیں، ان میں سے یا کسی اور شخص کو اگر سرکاری طور پر باضابطہ طور پر اس نے اٹارنی دی ہے تو پھر وہ بھی آ کر کے اس کو کر سکتا ہے، فالو کر سکتا ہے، جمع کر سکتا ہے. اور جہاں تک جو ای میل ہے، جو آپ باہر سے اگر ای میل کرنا چاہیں تو CEID@moi.gov.qa اس پر آپ کر سکتے ہیں. نرجع لك سيادة النقيب عمير صالح رمضاني النعيمي، ويعني نرجع نتكلم في حول دور أفراد الأمن الخاص في حماية تسجيلات الكاميرات الأمنية. يعني احنا نشوف في كل مكان تقريبا أفراد الأمن الخاص، حتى هنا على بوابتنا في المؤسسة القطرية للإعلام يعني الشرطة بتشوفنا بعد قبل الشرطة بيشوفونا يشيكون علينا. فما هو دورهم في حماية تسجيلات الكاميرات الأمنية؟ يقوم أفراد الأمن الخاص بدور مهم جدا، نعم، ومساندة لإدارة النظم الأمنية، نعم، ونخص في ذلك مشغلي غرفة المراقبة الأمنية بالمنشآت، وذلك من خلال التزامهم بالتوجيهات التي من شأنها ضبط ومراقبة جميع الإجراءات التي تتم داخل غرفة المراقبة، ومنها نعم المراقبة والتحكم في عمليات الدخول والخروج من غرف المراقبة. أوكي. وكذلك عدم السماح للأشخاص الغير مصرح لهم بالدخول إلى غرف المراقبة الأمنية. حلو. منع الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية إلا للأشخاص المصرح لهم وفق الشروط والضوابط، على أن يكون ذلك بكتاب رسمي منسوخ لإدارة النظم الأمنية. أوكي. وكذلك من الأشياء المهمة المساهمة في منع نقل أو إرسال أو نشر أي من التسجيلات من خلال حراستهم لغرف المراقبة. حلو. وتدوين كافة الملاحظات التي تتم من خلال أجهزة وشاشات المراقبة الأمنية. التبليغ عن أي عطل بنظام المراقبة الأمنية. وأخيرا ملاحظة ومراقبة الحالة الأمنية بالمنشأ من خلال شاشات الأجهزة المراقبة على مدار الساعة. حلو واضح. في بعض الأشياء راح يعني استفسرك عنها شوي عشان توضح لنا بعض النقاط منها. میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ جو پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز ہیں تو ان کا سیکیورٹی میں کیا کردار ہے، اور یہ ہر جگہ میں نظر آتے ہیں. جب یہاں پر آتے ہیں قطر میڈیا کارپوریشن میں تو یہاں پر بھی ہمارے گیٹ پہ موجود ہیں ماشاءاللہ ہمارے بھائی، گرمی سردی میں کھڑے ہوتے ہیں اور پولیس والوں سے پہلے وہ دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں. تو سوال میرا یہ تھا کہ جو
اور جگہوں پر جو ہیں جیسے شاپنگ کمپلیکس ہیں یا ریزیڈینشیل کمپاؤنڈس ہیں یا اور دیگر جگہوں پر موجود ہیں, مختلف عمارتوں میں ہوتے ہیں, تو جو سی سی ٹی وی ہوتے ہیں تو ان کی جو ریکارڈنگ وغیرہ ہوتی ہے اس کی حفاظت اور اس کی سیکیورٹی میں ان کا کیا کردار ہے, یہ سوال تھا میرا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارا جو ادارہ ہے سیکیورٹی سسٹم ڈپارٹمنٹ, تو ہماری بڑی مدد ہوتی ہے ان پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز کے ذریعے سے, اور ہم خاص طور پر کہنا چاہیں گے ان گارڈز کو, ان سیکیورٹی گارڈز کو کہ جو مختلف جگہوں پر جو سیکیورٹی مانیٹرنگ کے جو رومز ہوتے ہیں وہاں پر جو بیٹھتے ہیں, اور ان کو ہم کچھ باتیں ہم ان کو کہنا چاہیں گے بطور مثال. ایک تو یہ کہ وہاں پر اس چیز پر نظر رکھیں کہ یہ جو خاص طور پر یہ جو کمرہ ہے جہاں سے آپ پورے اس کمپاؤنڈ کو یا پورے کمپلیکس کو مانیٹر کریں, اس میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, اور صرف انہی کو اس میں جانے دیں کہ جن کے پاس وہاں آنے کی اجازت ہو. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ریکارڈنگز ہیں وہ آپ کسی کو بھی نہ دیں. کوئی کتنا بھی بڑا انسان ہو, آدمی ہو, آ جائے کچھ بھی کہتا رہے, اس کو آپ کوئی ریکارڈنگز نہیں دینی ہے. صرف ان لوگوں کو دینی ہے کہ جن کے پاس سیکیورٹی سسٹم ڈپارٹمنٹ سے باقاعدہ اجازت نامہ ہو, باقاعدہ لیٹر ہو, اور اس کے علاوہ کسی کو بھی آپ کو نہیں دینی ہے. اچھا, پھر ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ وہ جو ریکارڈنگز ہیں ان میں سے کوئی بھی حصہ اس کا کوئی بھی کہیں پر بھی آپ نہ اس کو کر سکتے ہیں, آپ کہیں پر نشر کر سکتے ہیں, کہیں بھیج سکتے ہیں, اس کی کاپی کر سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. اور پھر جب آپ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں مختلف جو کیمراز ہیں وہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس حصے میں کیا ہو رہا ہے, تو اگر کوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے جو کہ مطلب ان یوزول ہے تو آپ اس کو نوٹ کریں اپنے پاس. اگر کہیں پر کوئی سسٹم میں کوئی فیلئر آ جاتا ہے چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہو تو اس کی فوراً اطلاع دیں. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ 24 گھنٹے آپ کی نظر ہونی چاہیے سرویلنس جو اسکرینز ہیں ان پر, تاکہ آپ کو اندازہ ہوتا رہے کہ سیکیورٹی وائز جس جگہ پر بھی آپ ہیں وہاں پر کیا سچویشن ہے اور کیا اسٹیٹس ہے, تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو تو آپ فوراً ہی اس کی اطلاع دے سکیں. طيب سيادة النقيب, يعني إذا تعطل شيء فوين يتصلون؟ يعني هل عندكم رقم معين؟ هل عندكم إيميل معين؟ عندنا إيميل وعندنا رقم. نعم. وعلى مدار الساعة. نعم. ألا وهو رقم الإدارة فيه 234339. أيوة. و23433930. ويوجد عندنا إيميل. أوكي. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے کہا کہ اگر کچھ خدا نہ خواستہ کہیں پر کوئی کیمرہ کام کرنا چھوڑ دے تو آپ اس کی فوراً اطلاع دیں, تو کہاں پر اطلاع دیں؟ کوئی ای میل, کوئی فون, کوئی کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں بالکل ہے. ہمارے جو نمبرز ہیں, جو تمام جو سیکیورٹی گارڈز جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں چاہے وہ قطر میں کہیں پر بھی ہوں, اگر خدا نہ خواستہ آپ کے کسی کیمرے میں کسی مشین میں کوئی پرابلم آتی ہے تو آپ اطلاع دے سکتے ہیں. اور یہ 24/7 ہے. 2343999 2343999 یہ نمبرز ہیں. یا ایک اور نمبر ہے 2343930 2343930. اور اس کے علاوہ آپ ای میل کر سکتے ہیں secSD@moi.gov.qa. تو یہ تمام جو رابطے کے ذرائع ہیں اور ان کے ذریعے سے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے جو اطلاع ہے وہ آپ دے سکتے ہیں تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو. اب میں جو ہمارے چونکہ پروگرام میں تھوڑا سا وقت باقی ہے تو میں اپنے جو دوسرے مہمان ہیں ان سے بھی کچھ اور باتیں مزید کرنا چاہتا ہوں. باقی معنا بعض الوقت سيادة الملازم أول عبد العزيز صالح الراشدي, وننتقل إلى قسم آخر وهو قسم طبعا مهم, ألا وهو قسم الأثر. يعني ما هو هذا القسم وما هي يعني اختصاصاته يعني بصفة عامة؟ نعم, قسم الأثر هو قسم مختص بالكلاب الشرطية. نعم. يختص في فحص المخدرات وفحص المتفجرات وأيضا الاستعراف وفض الشغب. طبعا من أهم اختصاصات هذا القسم هو تأمين المنافذ والحدود البرية والبحرية والجوية للدولة طبعا, وأيضا فحص الأمتعة للأشخاص وكذا. يستعان في خدمات الكلاب الشرطية في الملاعب, في تأمين المنشآت المهمة, وأيضا في فض الشغب إذا كان في أي نوع من المظاهرات أو شغب في الجمهور. كما أيضا يستخدم
يتم الاستعانة بهذا القسم في التعرف على بعض المجرمين أو بعض الآثار التي يتركونها في مسرح الجريمة. نعم. میرا جو سوال تھا وہ تھا کہ جو ایک شروع میں ہم نے بات کی تھی جو پولیسنگ ڈاگس ہوتے ہیں جو کہ ویل ٹرینڈ ڈاگس ہوتے ہیں تو ان کا کیا کام ہوتا ہے, کیسے کرتے ہیں, کیا ہے, اس کے بارے میں میں نے کہا کہ آپ بتائیے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جیسے پوری دنیا میں اس سے بڑا کام لیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو پولیسنگ یہ جو ڈاگس ہوتے ہیں تو باقاعدہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں اور اس کا ان سے جو کام لیا جاتا ہے وہ جیسے ڈرگس کا پتہ لگانے کے لیے ان کا کام لیا جاتا ہے, یا جو دھماکہ خیز جو چیزیں ہوتی ہیں ایکسپلوزیوز جو ہوتے ہیں ان کا پتہ لگانے کے لیے کام لیا جاتا ہے, یا لوگوں کو مجرموں کو پہچاننے کے لیے, یا کہیں پر کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے یا کچھ ہے تو اس کو تتر بتر کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے. لیکن مینلی انہوں نے کہا کہ ان کا جو اصل جو کام ہے وہ ملک کی جو انٹری پوائنٹس ہیں, سرحدیں ہیں, ان کی حفاظت میں جہاں ان کی ضرورت ہو وہاں پر ان کو استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کہ ہم نے پہلے کہا کہ ڈرگس وغیرہ یا دیگر جو اس طرح کی جو ہتھیار ہیں یا اور چیزیں ہیں جو خلاف قانون ہیں جس کی اسمگلنگ ہو سکتی ہے تو ان کو چیک کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے, سامان چیک کیا جاتا ہے. اور جب اسٹیڈیمز وغیرہ ہیں یا اور جو اہم جو جگہیں ہیں وہاں پر ان کو سیکورٹی وائز جب وہاں پر اسکروٹنائز کیا جاتا ہے تو ان کتوں کا بھی اس میں استعمال کیا جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو اگر کہیں پر کوئی واقعہ ہو گیا ہے تو جو مجرمین ہیں ان کو مجرموں کو پہچاننے میں یا ان کے جو کچھ اگر وہاں پر انہوں نے کچھ دلیلیں چھوڑی ہیں تو ان کا پتہ لگانے میں, ان کو اکٹھا کرنے میں بھی ان کا استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ موجود ہیں, جو تمام سروسز ہیں ان سے لی جاتی ہیں. طيب سيادة الملازم أول عبد العزيز صالح الراشدي, الحين خلاص يعني ننهي اللقاء مع كلمتك الأخيرة, لكن أيضا الحفاظ على مسرح الجريمة يعني تشير إليها, وكلمة أيضا كلمة الأخيرة تفضل. مسرح الجريمة طبعا من أهم الأماكن التي تدل على المتهم أو المجرم. ففي حال وجود أي مشكلة يعني أي اقتحام لأي منزل أو سرقة من أملاك خاصة أو حاجة, يفضل الاتصال في مركز الشرطة التابع للمنطقة الجغرافية المركز الأمني, وعدم العبث في مسرح الجريمة أو دخول مسرح الجريمة لعدم طمس الآثار الموجودة في مسرح الجريمة. وأيضا نصيحة للمستمعين أن يعني إذا حس أن في تدخل على الباب أو مثلا حاجة كسر لا يحاول أن يدخل, خلاص ليس يعني يترك المكان كما هو ويتصل في الشرطة وإحنا إن شاء الله على أساس نساعده وأن نوصل للجاني وناخذ حقه بإذن الله. بإذن الله. هذه نصيحتي بشكل عام. آخر نصيحة تقديم حسن سير وسلوك أو البصمات يحتاج أن تكون الأوراق دائما كاملة, مثل جواز السفر بالنسبة للبصمات, الجواز الأصلي يكون حاضر معه, وشهادات حسن سير وسلوك تكون مصدقة. في حال ادخاله في عملية مطراش إذا كان الختم في الخلف مفروض يصور الورقة من الأمام والخلف, والبرنامج أو التطبيق يتيح له هذه الخاصية. نعم, شکر لك. جو میں نے اپنا جو آخری سوال بھی اور ان سے کہا کہ آپ کچھ کہنا چاہیں فرسٹ لیفٹیننٹ عبدالعزیز راشدی سے, تو انہوں نے کہا کہ جہاں جو موقع جس کو ہم کہتے ہیں جائے واردات, اس کی اپنی اصل حالت میں باقی رکھنا بہت ضروری ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر کہیں پر کوئی جرم ہوا ہے یا آپ کو محسوس ہوا کہ یہاں پر چوری ہوئی ہے یا آپ کو لگا کہ یہ دروازہ توڑا گیا ہے یا اس میں کچھ گڑبڑ ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ وہاں پر پھر کچھ نہ کریں بلکہ سیدھے جو قریب ترین جو پولیس اسٹیشن ہے ان کو کال کریں تاکہ ہم آئیں اور وہاں پر جو مجرم جو شخص ہے یا چور ہے یا کوئی بھی ہے اس نے جو کچھ اپنے نشان چھوڑے ہوں گے تاکہ ہم ان کے ذریعے سے اس تک پہنچ سکیں. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ اگر کہیں پر کچھ بھی آپ کو شک ہوتا ہے, کوئی گڑبڑ نظر آتی ہے, تو آپ بجائے اس کے خود ڈیٹیکٹیو بنے, آپ پولیس کی مدد لیں, ان کو کال کریں. اور جہاں تک فنگر پرنٹس یا جو کریکٹر سرٹیفکیٹ کی بات کی ہے تو انہوں نے کہا کہ فنگر پرنٹس کے لیے آپ کا جو اوریجنل پاسپورٹ ہے وہ آپ کے
پاس ہونا چاہیے اس وقت. اور جو سرٹیفکیٹ آپ کو چاہیے تو اگر آپ متراج 2 کے ذریعے سے اپلوڈ کر رہے ہیں جو ڈاکومنٹس ہیں تو ہو سکتا ہے چونکہ اس کا ویریفائڈ ہونا ضروری ہے, تصدیق شدہ ہونا ضروری ہے, تو ہو سکتا ہے کہ مہر جو ایمبیسی کی ہے وہ بیک سائڈ میں ہو, لہٰذا آپ کو دونوں طرف سے پھر وہ اس کی تصویر لے کر کے اس کو اپلوڈ کرنا ہوگا تاکہ وہ جو مہر ہے وہ نظر آ سکے. سیادة النقیب عمیر صالح رمضان النعیمی ضابط في إدارة النظم الأمنية, كلمة أخيرة سيادة النقيب. كلمة أخيرة نؤكد للجميع أن الشركات المعتمدة لدى إدارة النظم الأمنية نعم. قد اجتازت معايير تقييم عالية من خلال اتباعها الإجراءات القانونية المطلوبة. ونناشد مستخدمي كاميرات المراقبة الأمنية في المنازل نعم خاصة التي يتم توصيلها بشبكة الإنترنت لمشاهدة الوسائط المرئية عن بعد لغاية المنزل. نعم. تغيير اسم المستخدم وكلمة المرور الأساسية من وقت لآخر, نعم. وذلك لحماية أفراد المجتمع وساكني هذه المنازل. حيث أننا ننوه بأن أبوابنا مفتوحة للجميع وأننا على استعداد لخدمتهم في أي وقت. جزاك الله خير. شکرا لک. ایون میں نے کیپٹن عمیر صالح النعیمی سے کہا کہ آخر میں کیا کہنا چاہیں گے, تو انہوں نے کہا کہ جتنے بھی قطر میں جو سیکیورٹی کے فیلڈ میں کام کرنے والی کمپنیاں ہیں یہ رجسٹرڈ ہیں اور یہ سب قابل اعتماد ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جو لوگ پرائیویٹلی جو CCTV لگاتے ہیں, جو اپنے گھر سے جیسے کوئی بزنس ہے اس کو دیکھ رہے ہیں, مانیٹر کر رہے ہیں یہاں سے, تو جو ورچولی مانیٹر کرتے ہیں نا آپ, تو انہوں نے کہا کہ اس کا جو یوزر نیم ہے, پاسورڈ ہے, وہ آپ چینج کرتے رہیں تاکہ اس سے کوئی نقصان نہ ہو. اور آخر میں انہوں نے کہا کہ ہمارے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے ہیں, آپ کوئی بھی اپنی جو آپ کی جو رائے ہے, کوئی بات ہے, آپ ضرور پیش کر سکتے ہیں. في نهاية اللقاء لا يسعني إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لسيادة النقيب عمير صالح رمضان النعيمي ضابط في إدارة النظم الأمنية, وكذلك سيادة الملازم أول عبد العزيز صالح الراشدي ضابط في إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية بوزارة الداخلية القطرية. شكرا لكم على حضوركم معنا اليوم وإتاحتكم لنا هذه المعلومات القيمة والمفيدة. شكرا لكم. بيض اللہ وجہکم. اسی کے ساتھ پروگرام پولیس اور عوام سے اپنے میزبان عبید طاہر کو اجازت دیجیے, ہمیشہ کی طرح اس پیغام کے ساتھ کہ قانون کی عزت کیجیے, قانون آپ کی عزت کرے گا. فی امان اللہ.